تو ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حور کو رنج و غم میں مبتلا دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ آخر اس کو کون سا دکھ ستا رہا ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس حور نے عرض کی کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑیں اور پھر اپنا حال عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ جب حور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حال عرض کرنے کی سعادت مل گئی تو اس نے جھک کر سلام عرض کرنے کے بعد اپنی سرگزشت سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی کوئی ضرور ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرا بے حد احسان کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے، اب میری خواہش ہے پوری کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون سی ہستی ہوگی۔ رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی۔ حکم ہوا سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک نظر آ جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں دیوانہ وار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں، یوں ہی نگاہ اٹھائی، دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا تصور جل گیا۔ اس وقت سے آج تک بے چین ہوں اور اس غم کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ سیاہ فام کے ساتھ میرا کیوں جوڑا بنایا گیا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ بسر کروں گی، جبکہ اس کا تصور ہی میرے لیے وحشت ناک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کی کہ سر تا پاؤں مجسم سیاہی، موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، بھدا چہرہ، تنگ و تاریک پیشانی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ جیسی ہی حور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا شروع کیا اور حلیے کے بارے میں بیان سماعت فرمایا تو سرکار نے سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق رسول کا سراپا ایک وفادار، ایک گوہر نایاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ بلال میرا عاشق ہے؟ میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی حوران جنت کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آسائش نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن و جمال کا غرور نہ کر ہو سکتا ہے تو 70,000 نقاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے نہ پسند کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر حور اضطراب شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور عرض گزار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری معذرت قبول فرمائیں، میرا غم و علم شکوہ شکایت جاتے رہے ہیں، مجھے وہی بلال پسند ہیں۔ میری خوش نصیبی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زار میرے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی معذرت قبول فرماتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پیارے دوستو، یہ تھے چند واقعات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شان و مرتبے کے حوالے سے، جن میں سے چند واقعات کی صحت کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا گیا، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب تو ہیں، لیکن ان واقعات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ من گھڑت ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف غزوات میں بھی شرکت فرمائی ہے، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ جنگ بدر میں امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے چند انصاریوں کی مدد سے قتل کیا تھا۔ وہی امیہ بن خلف جس کے آپ غلام تھے اور جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے تھے۔ امیہ بن خلف کے قتل کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے، کہتے ہیں غزوہ بدر میں 16 رمضان المبارک سن 2 ہجری کی شام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں جنگ کے بارے میں ضروری ہدایات دیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے قبل میں نے کبھی اتنا خاموش اور اس قدر گمسم نہیں دیکھا تھا۔
اسی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم فوج کی فتح و نصرت کے لیے سربسجود رہے۔ 17 رمضان المبارک کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر مسلمان فوج کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات سے مطلع کیا۔ پھر ایک ایسی جنگ ہوئی کہ تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور لاشیں زمین پر گرتے دیکھے گئے۔ سارا دن مارکا جاری رہا اور بالآخر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا۔ اس جنگ کا آغاز ہی مشرکین کے لیے نہایت برا ہوا کہ پہلے ہی حملے میں ان کے 3 سورما موت کے گھاٹ اتر گئے، اور عتبہ بن ربیعہ جیسا رئیس مکہ اور بہادر شخص اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ خاک و خون میں تڑپ رہا تھا۔ یہ قریش کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس سے سارے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ویسے بھی عتبہ تمام لشکر کا سپہ سالار تھا، اور سپہ سالار کا قتل ہو جانا پورے لشکر کی شکست ہوتی ہے۔ لیکن ان تینوں کی موت کے بعد ابو جہل موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے میدان میں کود پڑا اور اپنے لشکر کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہا۔ وہ اپنی ان تسلیوں سے لشکر کو بھاگنے سے بچانا چاہتا تھا۔ اس کی یہ تدبیر کامیاب رہی اور قریش کے پاؤں جم گئے۔ ان کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ ایک طرف اپنی کثرت تعداد اور اسلحے پر بھروسہ تھا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد۔ چنانچہ مسلمانوں نے جب ابو جہل کی اس جوش دلانے والی تقریر سے کفر کو بپھرتا ہوا دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑ آ کر دعائیں کرنے لگے، جس کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے: وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور تمہارے رب نے تمہاری فریاد کو سن لیا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین بارگاہ الوہیت میں گڑ گڑا رہے تھے، اور زمین و آسمان کا مالک ان کی دعاؤں کو سن رہا تھا۔ کہتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پرانے دوست تھے۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت ان کا امیہ بن خلف سے ایک کاروباری معاہدہ ہوا تھا، وہ یہ کہ مدینہ طیبہ میں وہ امیہ کے مال کی حفاظت کریں گے، جبکہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال مکہ میں رہ گیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ دار امیہ بن خلف ہوگا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیہ کو میدان بدر میں دیکھا تو ان کی خواہش یہ تھی کہ امیہ قتل نہ ہو بلکہ گرفتار ہو جائے، شاید اس بہانے سے اسے ہدایت کا راستہ مل جائے۔ چنانچہ جب مسلمان جنگ میں مصروف تھے اور کافر مسلمانوں کے ہاتھوں گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے، اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو اساطین قریش کہلاتے تھے قتل کیے جا چکے تھے، تو سیدنا عبد الرحمن نظر بچا کر امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو ایک پہاڑی پر لے گئے۔ اتفاق سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا۔ انہوں نے فوری طور پر انصار کو بتایا، وہ اس کے پیچھے دوڑے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کے بیٹے کو ان انصار مجاہدین کے آگے کر دیا۔ انصار نے اسے قتل کر دیا، لیکن انصاری مجاہدین اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل ہدف تو امیہ بن خلف تھا، لہٰذا اس کو چھوڑ دینا ان کو گوارا نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ امیہ بھاری بھرکم آدمی تھا، دوڑنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ بیٹھ گیا اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے امیہ سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا اور میں اس کے اوپر اوندھا پڑ گیا تاکہ اس کی جان بچ جائے، لیکن انصار نے اس حالت میں پاؤں کے نیچے تلواریں چلا کر اس کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کو بچانے میں سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر بھی ایک زخم آیا جس کا نشان مدتوں تک باقی رہا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ بیان کر کے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے: اللہ تعالیٰ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی بھی گئے، کیونکہ امیہ کو بچانے سے پہلے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کچھ زرہیں تھیں جو انہوں نے کافروں سے چھینی تھی، ان کو وہ زمین پر رکھ کر امیہ کو بچانے میں مصروف ہو گئے۔